اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین ابو القاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوت الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی لا تکفرون صلوات اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنی کلام مجید میں سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ ہے اس کی 152ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ اور عزیزو یہ سلسلہ استادگی عاشور خانہ جات مجالس حسین یہ سب اسی آیت کے ذیل میں جو پروردگار نے وعدہ کیا ہے ذکر کو باقی رکھنے کا اسے باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جو عاشور خانہ باب الحوائج حضرت ابو الفضیل عباس علیہ السلام کے نام کا 150 سالہ قدیم عاشور خانہ ہے کہ جس میں مالکنی کے خدمت کا موقع علماء نے شہدائے کربلا کو دیا اور وہ یہاں مجالس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں کہ جس میں شہر کی وہ قدیم گروہ جس کا نام گروہ حسینی ہے جس کا یہ 151واں سال ہے جسے قائم ہو کر 150 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ جس میں اس حیدرآباد شہر کے تمام معزز اور تمام علماء کرام معزز لوگ یعنی آج کی نسل جو چل رہی ہے یہاں سے اگر آپ شمار کریں تو ان سے 7ویں پیڑھی جو تھی وہ تمام اسی گروہ کے اراکین تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کیونکہ پروردگار نے ذکر حسین کو باقی رکھنا تھا تو پھر یہ گروہ بھی گروہ حسینی کے نام سے 151 سال سے باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور پروردگارہ غلامہ نے شہیدان کربلا کمیٹی کے تمام اراکین جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں مجالس عزا کی ان تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ تمام بلائیوں سے محفوظ رکھے۔ عزیزو یہ وہ سلسلہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی نام حسین لیتا ہے جو بھی حسین والا ہے وہ انسان ہے اور جو انسان ہوتے ہیں ان میں رحم دلی پائی جاتی ہے۔ جو حسین کے چاہنے والے ہیں وہ باطل کے منہ پر حق بات کرتے ہیں اور باطل کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی باطل کو اس کے منہ پر اس کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے وہ سب حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ یہ انسانیت کو ہمت حسین نے دلائی ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسانیت باقی ہے اور آج حق باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ
اللہ کا ذکر حسین نے اس طرح کیا کہ اپنے سارے کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حسین نے اپنے ایک سر کا وعدہ کیا تھا، مگر 72 سر پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جب اپنا سر اس بارگاہ میں پیش کیا تو اس شان سے کہ سجدے میں اپنا سر جھکایا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، مگر اٹھایا نہیں۔ ظلم کے ہاتھوں حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ وہ عظمت حسین ہے، اور اس عظمت حسین کے عزم کو باقی رکھنے کے لیے وہ حسین کا بھائی، وہ وفادار حسین کہ جس نے دنیا کو وفا سکھائی ہے، جو وفائی کا خدا ہے، وہ عباس، جس نے ایسی قربانیاں دیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو انسانی شعور میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آتی ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ سوچئے عباس اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ عباس کافی تھے اس لشکر کے لیے جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا۔ آپ متواتر تاریخ کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب بعد واقعہ کربلا یہ اطلاع عام ہوئی کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو ہر پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا عباس جیسا بھائی ہو اور حسین کو قتل کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کی فوج کا علمبردار عباس جیسا ہو اور حسین کے لشکر کو قتل کر دیا جائے؟ ہاں عزیزو، وہ عباس کے جس کے دل میں جنگ کی تمنا تھی، مگر حسین نے مشیت خدا کے چلتے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، بس اتنی اجازت دی کہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دی جائے۔ عباس مگر ہائے، قیامت تک عباس کو سقائے سکینہ کا لقب مل گیا، باب الحوائج ہو گئے۔ کس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹا دیا، مگر مشق سکینہ کی حفاظت کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ مشق سکینہ بھی چھد گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے اپنے آپ کو فوجوں کے درمیان ڈال دیا۔ ہر بزدل سے بزدل سپاہی آگے بڑھتا اور عباس پہ یہ کہہ کر حملہ کرتا، کیوں عباس ہم سے جنگ نہیں لڑو گے؟ آئے عباس کا قلب، ایسے وار عباس کے قلب پر ہو رہے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ گرز ستم سر پکھایا، گھوڑے سے زمین پر آتے آتے آواز دی، مولا یہ غلام آپ پر سے نثار۔ حسین نے اپنی کمر کو تھام لیا اور مرثیہ پڑھا، عباس تمہارے مرنے نے ہماری کمر توڑ دی۔ ماتم کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں نکل آئے، عباس کے پاس پہنچے تو کیا عالم دیکھا، وہ وفادار، وہ بازو برابر کا بھائی، بازو کٹائے ہوئے زمین کربلا پر زخمی پڑا ہے۔ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہا، عباس میری ایک تمنا ہے، کہو تو بیان کروں۔ کہا، مولا جلد بیان کیجئے۔ حسین نے کہا، جب سے تم پیدا ہوئے ہو مجھے مولا و آقا، سید و سردار
کہہ کر خطاب کیا، میں چاہتا ہوں مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس نے 3 دفعہ کہا یا آقی یا آقی یا آقی، من کا جری کا ڈھل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے پرچم عباس کو لیے حسین خیمے میں آئے۔ ارے بیویوں کو جو معلوم ہوا عباس قتل ہو گئے، ایک کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ قلتہ ناصرہ۔